بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے کا ہمارے سامنے جو موضوع ہے پچھلے حلقے سے اس حلقے تک، وہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص۔ یہ وہ چند مباحث میں سے ایک موضوع ہے جسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں اب شروع کیا ہے، ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ تو سب سے پہلا موضوع یہی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اس سلسلے میں ہم نے کئی ایک باتیں پڑھی ہیں۔ اخلاص کا معنی کیا ہے اور اخلاص کے منافی چیزیں کیا ہیں، اخلاص نہ ہو تو اس کا انجام کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور اس کے بعد سلف صالحین کے کئی ایک نمونے، کئی ایک اقوال ہم نے آپ نے پڑھا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اخلاص مطلوب ہے۔ اخلاص نہ ہو تو انسان کا عمل اللہ عز و جل کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور اخلاص ہی سب سے بنیادی شرط ہے، جبکہ دوسری شرط ہے متابعت، جس کو ہم الصواب یعنی درستی کہتے ہیں۔ تو ہم نے آپ نے پچھلے حلقے میں جو کچھ پڑھا ہے، اس کے بعد اب اس حلقے میں مزید باتیں جو اس سلسلے کی باقی ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ اور مصنف اس کتاب کے اردو ترجمے والی ایڈیشن میں صفحہ نمبر 186 پر یہ بات چل رہی ہے۔ اسی کتاب میں یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء، اس میں فرماتے ہیں امام معمر بن راشد ازدی رحمہ اللہ، معمر بن راشد ازدی رحمہ اللہ، جن کی وفات 153 ہجری میں ہوئی ہے، چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، بہت ہی زیادہ عابد زاہد ہیں۔ تو امام معمر بن راشد ان کی سیرت میں ہے، کہتے ہیں معمر سے مروی ہے، کہا جاتا تھا یقیناً آدمی غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ مروی کیا کہتے ہیں، معمر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہا جاتا تھا یقیناً آدمی غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، مگر اس سے انکاری ہو کر اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی کی شروعات علم حاصل کرنے میں دنیا ہے، ریاکاری ہے، نام ہے، شہرت ہے، چرچا ہے، دولت ہے، عہدے مناصب وغیرہ ہے، دیگر مقاصد کے لیے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، مگر اس سے انکاری ہو کر اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب، پھر وہ علم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور خالص بنا دینا چاہتا ہے، تو وہ علم دنیا داری سے ہٹ کر، ریاکاری سے ہٹ کر، اخلاص کے خلاف کسی بھی مقصد سے ہٹ کر اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی ہاں، پہلے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس پر آمادہ کرنے والی چیز علم سے محبت، اپنی ذات سے جہالت کا ازالہ اور ملازمتوں کی خواہش وغیرہ ہوتی ہے۔ آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی رہتے ہیں، اس پر آمادہ کرنے والی چیز، اس پر آمادہ کرنے والی چیز علم سے محبت، اپنی ذات سے جہالت کا ازالہ۔ آدمی کیسے جہالت سے پاک ہو جائے، علم کی روشنی میں آ جائے، اپنی ذات سے جہالت کا خاتمہ کرنا، اور ملازمتوں کی خواہش وغیرہ۔ یعنی کیا مطلب، کچھ نیت، کچھ حصہ تو اچھا ہے اور کچھ حصہ دنیا کا ہے، کچھ حصہ اچھا ہے اور کچھ حصہ دنیا کا ہے۔ مثال کے طور پر علم سے محبت ہے، اپنی ذات سے جہالت کا ازالہ ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے، ملازمتوں کی خواہش۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ میں علم والا ہو جاؤں گا، جہالت ختم ہو جائے گی، اور دوسرے یہ علم حاصل کروں گا تو مجھے فلاں فلاں جگہ ملازمت مل جائے گی، فلاں فلاں جگہ مجھے ہے نا کام مل جائے گا، اور میں فلاں فلاں کام میں کا اہل ہو جاؤں گا، اس کے لائق بن جاؤں گا۔ اسے اس میں اخلاص کے وجوب اور نیک نیتی کا علم نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں جانتا ہے کہ اخلاص واجب ہے، نیک نیت رہنا ضروری ہے، نیتوں میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نیتوں میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو اس بات کا علم
نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایسا کر لیتا ہے، یعنی اچھی چیزیں بھی اور ساتھ ساتھ میں دنیا کی نیت بھی کر لیتا ہے وہ۔ مگر جب اسے اس کا علم ہوتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ نہیں تو علم دین ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، میں نے دنیا کمانے کے لیے اس کو کیوں حاصل کیا، جب اسے اس کا علم ہوتا ہے کہ میری نیت میں یہ جو ملاوٹ ہے یہ درست نہیں ہے، تو وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی علم حاصل کرے اور پہلے اس کے دماغ میں یہ ہو کہ ایک تو میں علم والا ہو جاؤں گا، جہالت ختم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ علم والا ہو جاؤں گا تو میری ہر جگہ ضرورت بن جاؤں گا، مجھے اچھی اچھی جگہ سے آفر آئیں گے، میں فلاں فلاں جگہ اپلائی کروں گا تو وہاں میں اپوائنٹ ہو جاؤں گا اور مجھے اچھی جاب مل جائے گی۔ آدمی ایسا سوچ کے شروع کر دیتا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کا علم اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، دنیا روزی دینے کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے اپنے ذمے رکھا ہوا ہے۔ علم والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق کبھی کم روزی دیتا ہے، جاہلوں کو کئی گنا روزی دیتا ہے، روزی کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ تو میں نے اس علم کو دنیا کے لیے کیوں حاصل کیا، جاب کے لیے کیوں حاصل کیا، ملازمت مجھے ملے گی، یعنی جاب ملے گی، کام ملے گا، میں نے اس کے لیے کیوں حاصل کیا؟ تو جب اسے اس کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے تو غلط کیا، اچھا نہیں کیا، اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی نیت کے وبال سے ڈرتا ہے، اپنی نیت کا وبال، یعنی نیک نیتی نہیں بلکہ بد نیتی کا وبال۔ نیک نیتی کا وبال تو ہوتا نہیں ہے، نیک نیتی کا تو اجر ہوتا ہے، نیک انجام ہوتا ہے، تو اپنی نیت کے وبال سے ڈرتا ہے، یعنی اپنی نیت کے فساد کے وبال سے ڈرتا ہے، جس کے نتیجے میں مکمل نیک نیتی یا جزوی نیک نیتی آتی ہے۔ جب آدمی سوچتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور، یا تو پورے طور پر نیک نیت ہو جائے گا، مخلص ہو جائے گا، یا کم از کم کچھ تو نیک نیتی کی طرف آئے گا وہ، کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بسا اوقات، اور بسا اوقات یعنی کبھی کبھی یا زیادہ تر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی فاسد نیت سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے اللہ کے لیے مجھے علم حاصل کرنا تھا، میں نے اتنا تو ٹھیک نیت تھی، لیکن ایک نیت میں ایک حصہ دنیا کے بھی تھا، تو اس کے بعد انسان اس سے بچتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیتا ہے، پورے طور پر نیک نیت ہو جاتا ہے یا جزوی طور پر، اور اپنی بری نیت کے وبال سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں بسا اوقات اپنی نیت سے، بری نیت سے توبہ بھی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں نے یہ دنیا داری کی سوچ جو رکھی تھی میں اسے توبہ کرتا ہوں، اور اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، جو کچھ کیا ہے اس پر اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے کہتے ہیں اس کی علامت یہ ہے، اس کی علامت جو باتیں بھی ہوئی نا، اس کی علامت کیا ہے کہ آدمی کی نیت پہلے بگڑی ہوئی ہو، بعد میں اس کو احساس ہو تو اپنی نیت صحیح کر لے اور توبہ کر لے، ندامت کرے، شرمندہ ہو، افسوس کرے۔ تو کہتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بلند باغ دعووں، اونچے اونچے دعووں، ڈینگ، بڑے بڑے دعوے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو اونچے اونچے دعووں، مناظرے کی خواہش، چیلنج کرنے کی، آؤ ڈیئر کرو، بات کرنے کی، مناظرہ کرنے کی، ڈیبیٹ کرنے کی، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، یہ سب چیز بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ پیشکش کرنا، آگے بڑھنا، یہ درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بحث و مباحثہ اور حجت، دلیلوں سے بحث کرنا، دلیلوں کا پیش کرنا، یہ اپنی جگہ پر استدلال، لیکن مناظرہ اور چیلنج، تحدی، اس طرح کی چیزوں میں پیش رہنا، آگے بڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر مٹ بھیڑ ہو ہی جائے تو ڈٹ جاؤ۔ یہ چیز ہونی چاہیے، مناظرے کی چیز ٹھن گئی تو ٹھیک ہے، پھر آپ مناظرے پر آ جاؤ، لیکن آپ کود کر کے ہے نا اپنے آپ کو مناظر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا دین اس کو مطلب ریاکاری سے جوڑتا ہے، ریاکاری سے ہے نا قریب چیزیں ہوتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔
تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بلند بات دعووں، مناظرے کی خواہش اور اپنی علم کی کثرت ظاہر کرنے کے ارادے سے باز رہتا ہے۔ یہی نشانی ہے، یہی نشانی ہے کہ جس آدمی کی نیت میں تھوڑا بھی بگاڑ ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم عطا فرماتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میری نیت میں اتنا بگاڑ ہے، فساد ہے، تو اسے توبہ کرتا ہے، ندامت کرتا ہے۔ اور ایسے آدمی کی پہچان یہی ہے کہ وہ بلند بات لمبے لمبے دعوے نہیں کرتا، مناظروں کی خواہش نہیں کرتا، اپنے پاس بہت زیادہ علم ہے اس کا اظہار کرنے کے ارادے سے دور رہتا ہے، یہ نہیں کرتا وہ۔ اسی طرح سے اپنے نفس کو کوستا ہے، اپنے نفس کو یعنی متہم کرتا ہے، اپنے نفس کو الزام دیتا ہے، اپنی ذات کو۔ اگر وہ اپنے علم کی کثرت ظاہر کرے یا کہے کہ میں فلاں سے زیادہ علم والا ہوں تو اس کے لیے دوری اور بربادی ہو، یعنی اپنی ذات سے یہ کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر وہ اپنے علم کی کثرت ظاہر کرے تو یا یہ کہے کہ میں فلاں سے زیادہ علم والا ہوں تو اس کے لیے دوری اور بربادی۔ تو اصل میں یہی ہے مسئلہ کہ علم جو ہے وہ اخلاص چاہتا ہے، ریاکاری نہیں، بڑکپن نہیں، یا عجب نہیں، یا بہت زیادہ اظہار علم نہیں، علم دانی کا جگہ جگہ چرچا کرنا یہ درست نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، تو اس سے کیا معلوم پڑا؟ اس پوری بحث سے جو ہم لوگوں نے امام معمر بن راشد الازدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اخلاص مطلوب ہے، اخلاص مطلوب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی شروعات علم کے بارے میں ہوئی تو اس کے اندر کچھ دنیا داری بھی آ گئی، شامل ہو گئی، لیکن احساس ہوتا ہے جب اسے، تو اسے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریز نہیں کرتا، اپنے آپ کو اونچا ظاہر نہیں کرتا، تعلی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ تواضع سے زندگی گزارتا ہے اور اپنے نفس کو جھجوڑتا ہے۔ نفس کے اندر جو عجب، بڑکپن پایا جاتا ہے نا، اس پر وہ اپنے نفس کو جھجوڑتا ہے، دوسروں سے زیادہ علم کا دعویٰ، اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہشام دستوائی، یہ بھی اسی سن میں وفات پائے، 153 میں۔ امام ہشام دستوائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ہے، فرماتے ہیں عون بن عمارہ یا عون بن عمارہ سن 212 ہجری میں وفات ہوئی ہے ان کی۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام الدستوائی کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جملے، یہ الفاظ یاد کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ بسائے رکھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ مجھ کو، آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سبوں کو اس کی توفیق بخشے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ابن عون بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام الدستوائی کو فرماتے ہوئے سنا۔ دیکھیے کیا کہتے تھے، اللہ کی قسم مجھے یہ کہنے کی طاقت نہیں ہے کہ میں کبھی ایک دن بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے طلب حدیث کے لیے گیا ہوں۔ اتنے دن سے علم حدیث پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، روایت، سفر، رحلات سب کر رہا ہوں میں، کہتے لیکن مجھے یہ کہنے کی ہمت آج بھی نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں ایک حدیث بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی غرض سے گیا تھا۔ یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ مخلص ثابت کرنے سے بھی بچنے کی کوشش۔ کہتے ہیں یہ نیت کا مسئلہ، اخلاص کا معاملہ بہت نازک ہے، تو میں کبھی ایک دن بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے طلب حدیث کے لیے گیا ہوں، مجھے یہ کہنے کی طاقت نہیں، میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ ایک دن بھی کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے حدیث سیکھنے کے لیے گیا تھا، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ اخلاص الاخلاص ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص کا اخلاص ہے، یعنی یہ کہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے والا بھی اس کو کہنے کی جرات نہیں رکھتا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، کیونکہ یہ بیان کرنا بھی ریاکاری ہے، یہ بولنا بھی ریاکاری ہے۔ اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں، امام ذہبی کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سلف صالحین اللہ کے لیے علم حاصل کرتے تھے، اور اللہ کے لیے علم حاصل کرتے تھے اس لیے وہ معزز رہے۔ تو عزت، مقبولیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک
ہو ہا والی وقتی شہرت وہ دنیا کی ہے، مادے کی ہے، میڈیا کی ہے، ابلیس کی ہے، جاہلوں کی طرف سے پذیرائی ہے، دنیا داروں کی طرف سے پذیرائی ہے، ان کا خود کوئی معیار نہیں ہے، تو ان کی پذیرائی کرنے کا کیا اعتبار ہے؟ تو بہرحال کہتے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سلف صالحین اللہ کے لیے، اور ہم لوگ بھی کہیں کہ ہم لوگ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ ایک ایک چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے لیے آئیں۔ کیوں؟ سلف صالحین کہتے ہیں کیونکہ سلف صالحین اللہ کے لیے علم حاصل کرتے تھے، اس لیے وہ معزز رہے۔ ایسے ائمہ بن گئے جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ آج ان کے راستے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ان اماموں کی زندگی پڑھ رہے ہیں، ان کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ تو ایسے ائمہ بن گئے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، کہتے ہیں جبکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے پہلے اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں مگر علم حاصل کرتے رہے، پھر ہوش میں آئے اور اپنی ذات کا محاسبہ کیا تو علم نے انہیں درمیان راہ اخلاص کی طرف کھینچ لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی شروعات کرتا ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں ذہن و دماغ میں رہ سکتی ہے، لیکن جب آدمی دھیرے دھیرے علم کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اخلاص کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور پھر دوسری ملاوٹیں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ تو وہ ایسے ائمہ بن کے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے۔ ائمہ قابل اقتداء، پیروی کیے جانے کے قابل، انہیں پڑھا جائے، انہیں قدوہ اور آئیڈیل بنایا جائے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے پہلے اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں مگر علم حاصل کرتے رہے، پھر ہوش میں آئے اور اپنی ذات کا محاسبہ کیا تو علم نے انہیں راستے ہی میں اخلاص کی طرف کھینچ لیا۔ جیسا کہ مجاہد وغیرہ، امام مجاہد بن جبر مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں، کیا کہتے ہیں، اور یہ جملہ ان کا بڑا مشہور ہے، تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ، تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ۔ کہتے ہیں میں نے یہ علم حاصل کیا تو اس میں ہماری کوئی خاص نیت نہ تھی، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت عطا فرما دی۔ ہم نے یہ علم حاصل کیا تو ہماری کوئی خاص نیت نہیں تھی، علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے، علم حاصل کرتے رہے، لیکن جب علم حاصل کرتے رہے تو دھیرے دھیرے اس علم کی برکت سے، اس علم نے، یہ دین اللہ کا خالص علم ہے، اس نے خود کھینچ کر کے ہماری نیتوں کو مخلص کر دیا۔ تو ہماری کوئی خاص نیت نہ تھی مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں ہم نے یہ علم اللہ کے لیے نہیں حاصل کیا مگر وہ انکاری ہو کر اللہ ہی کا ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے شروعات کی علم حاصل کرنے کی تو اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، بس علم کے طور پر حاصل کرنے لگے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، حدیثوں کے مکی مجلسوں میں آنا چاہیے، تحدیث شریک ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو ہم نے علم حاصل کیا مگر وہ اور اللہ کے لیے نہیں، بس علم حاصل کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں، یہ احساس اتنا زیادہ اخلاص کا شعور نہیں تھا، مگر وہ انکاری ہو کر اللہ ہی کا ہو گیا۔ یعنی دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک دم خالص اپنی رضا کے لیے بنا دیا۔ کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، پھر انہوں نے اسے اچھی نیت سے لوگوں میں عام کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اب آگے تو اخلاص ہی اخلاص ہے، شروع میں نہیں، لیکن پھر اللہ نے اپنے لیے خالص بنا دیا، اور جب خالص ہو گیا وہ علم تو اب دعوت کا کام باقی بچا ہوا ہے، تعلیم کا، دعوت کا، تربیت کا، تو وہ کیسے ہوا؟ خالص اللہ کے لیے ہوا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اسے فاسد نیت سے حاصل کیا۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے اللہ کے لیے نیت نہیں تھی، بس علم حاصل کرنے چلے آئے، نیت میں فساد بھی نہیں تھا، دنیا کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے ایسا کوئی فساد بھی نہیں تھا، لیکن اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ بری نیت سے علم حاصل کرنا، نیت ہی اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جاب ہے، مقبولیت ہے، عہدے ہیں، مناصب، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کہتے اور کچھ لوگوں نے اسے فاسد نیت سے حاصل کیا، یعنی دنیا کی خاطر اور مدح و ستائش کے لیے،
تو ایسے لوگوں کو وہی حاصل ہوگا جو ان کی نیت ہے۔ تو دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک ہے 3 باتیں، ایک ہے اخلاص کے ساتھ ہی علم حاصل کرنا، یعنی آدمی کو روز اول پہلے ہی سیکنڈ میں، پہلے ہی مرحلے میں یہ شعور اللہ نے عطا فرمایا کہ علم دین اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ ہے کہ بات ہی کیا ہے ان کی۔ دوسرا کیا ہے، ایک آدمی نے علم حاصل کیا، شروع میں کوئی نیت خاص نہیں تھی، یعنی نیت، انٹینشن، سوچ کوئی ایک دم مرکوز نہیں تھی کہ کیا ہے، لیکن طلب علم کے لیے آئے تھے، طلب علم کے لیے آئے تھے، لیکن راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کو ایک طرف ڈائیورٹ کر دیا اور نیت خالص اللہ کے لیے ہو گئی، تو یہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اب خالص ہونے کے بعد اب جو آگے کی جتنے مراحل ہیں وہ سب خالص گزریں گے، اللہ کے لیے دعوت دینا، اللہ کے لیے تعلیم دینا، اللہ کے لیے اصلاح کرنا، اللہ کے لیے مناظرہ وغیرہ ساری چیزیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، دوسرا درجہ ہے۔ اور بدترین درجہ کیا ہے؟ بدترین درجہ ہے کہ آدمی کی نیت ہی خراب ہو، آدمی اللہ کے لیے نہ شروع میں سیکھے نہ درمیان میں اللہ کی رضا کا کوئی معاملہ آئے، بلکہ فاسد نیت سے شروع ہو اور فاسد نیت ہی پر چلتا رہے، فاسد نیت ہی کے ساتھ سیکھ لے، فاسد نیت ہی کے ساتھ قدم بڑھا کر کے دعوت اور تعلیم و تربیت کا بھی کام کرے، وہی مادہ، وہی شہرت، وہی دولت، وہی ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو کہتے ہیں کچھ ایسے تو کچھ لوگوں نے اسے فاسد نیت سے، نیت شروع سے بگڑی ہوئی ہے، نیت یہ ہے کہ پڑھیں گے ڈگری مل جائے گی تو یہاں چلے جائیں، پڑھیں گے تو اتنی دولت ملے گی، پڑھیں گے تو اتنی سیلری ملے گی، پڑھیں گے تو یہ کام ہوگا، پڑھیں، مثال کے طور پر نام ہوگا، شہرت ہوگی، چرچا وغیرہ۔ تو کچھ لوگوں نے اسے فاسد نیت سے حاصل کیا، یعنی دنیا کی خاطر اور مدح و ستائش کے لیے، تعریف کے لیے اور دنیا کے لیے، تو ایسے لوگوں کو وہی حاصل ہوگا جو ان کی نیت ہے۔ یہ تو ایک دم طے ہے، اگر نیت پہلے سے ہی بگڑی ہوئی ہے تو پھر اس کا انجام بگاڑ ہی ہے، فساد ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بات تو اللہ کے نبی نے جہاد کے حوالے سے فرمایا تھا، ہے نا، جہاد کے حوالے سے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور علم کی راہ بھی جہاد کی راہ ہے، علم کی راہ بھی عبادت کی راہ ہے۔ یہ علم جہاد کا راستہ ہے، یعنی آدمی سیکھتا ہے، اور سیکھتا ہے تو شرک کے خلاف سیکھتا ہے، توحید بدعت کے خلاف سیکھتا ہے، سنت ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا جہاد ہے، قلم کا جہاد ہے، یہ شروعات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من غزا ینوی عقالا فلہ ما نوی، من غزا ینوی عقالا فلہ ما نوی، جس آدمی نے جنگ کی، غزوہ لڑا، لڑائی لڑی، ینوی عقالا، اس کی نیت کیا تھی؟ جنگ کروں گا تو میدان جنگ میں اپنے کو کیا ملے گا؟ عقال، رسی۔ عقال کسے کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں۔ جس نے اس نیت سے لڑائی لڑی کہ اسے ایک رسی ملے گی، یعنی حقیر چیز کی طرف اشارہ ہے کہ معمولی چیز کی بھی نیت سے اگر اس نے لڑائی کی، فلہ ما نوی، تو اسے وہی حاصل ہونے والا جس کی اس نے نیت کی ہے، جو چاہتا تھا وہ ملے گا۔ نیت ہی جب نہیں ہے درست، جو نیت ہے وہی اسے ملے گا۔ تو جو ایک رسی حاصل کرنے کی نیت سے لڑے گا اسے اپنی نیت کے مطابق ملے گا۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ یاد رکھیں، یہ طبقہ علم کے نور سے بہراور نہیں ہوا ہے۔ یہ طبقہ کون سا طبقہ؟ فاسد نیت والا، فاسد نیت والا، بری نیت والا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ علم کے نور سے بہراور ہی نہیں ہوا ہے، علم کا نور اسے ملا ہی نہیں ہے، علم کے نور کا فائدہ، علم کی نور کی روشنی اسے نہیں ملی ہے۔ نہ دلوں میں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ایسے لوگوں کے علم کا کوئی عملی نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ در حقیقت عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ دنیا دار، شہرت، مقبولیت، یہی مقصد ہے۔ تو یہ چیز بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کا فساد، نیتوں کا بگاڑ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، انجام خطرناک ہے۔ یہ بات۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا، کہتے ہیں ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس کی بدولت مناصب پر فائز ہو گئے۔ ایک طبقہ جس نے علم حاصل کیا اور اس کے بدولت مناصب، عہدے مل گئے، منصب مل گئے، ڈگری کی بنیاد پر آدمی کو عہدہ مل گیا، منصب مل گیا، پھر اس کی حالت کیا ہو گئی؟ کہتے ہیں علم کی پابندی چھوڑ کر آزاد ہو گئے،
ڈگری لینی تھی، ڈگری مل گئی، اب کام ختم ہے، اور کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ علم اس لیے حاصل کیا تھا ڈگری حاصل کرنا، ڈگری مل گئی، اس کے بعد علم پر عمل جو کرنا چاہیے تھا اس سے آزاد ہو گیا۔ اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے کہ نہیں؟ نہ وضع قطع ہے، نہ حلیہ ہے، نہ حلال و حرام ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو بدولت مناصب پر فائز ہوئی تو ظلم کیا، اس علم کے مطابق عمل کرنے کے بجائے ظلم کیا، علم کی پابندی چھوڑ کر آزاد ہو گئے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں کے کاموں میں ملوث ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو، یہ علماء ہیں ہی نہیں، یہ علماء ہے ہی نہیں، دنیا دار ہیں یہ تو علم کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، علم کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، علم بیچنے والے لوگ ہیں، علم کو انہوں نے دنیا کے بدلے میں بیچا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ علماء ہیں ہی نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ احبار رہبان کا بھی تو جانتے ہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ بہت سارے علماء یہود اور بہت سارے عیسائیوں کے پادری اور رہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو اب یہ تو دیکھنے کے لیے عالم ہے یہودیوں کے، دیکھنے کے لیے عبادت گزار ہے یہودیوں کے، لیکن لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ اور امام سفیان ثوری نے کہا تھا، ہم نے آپ نے شاید پہلے پڑھا ہے، یہاں بھی پڑھا ہے کہ نہیں، کہ جس کے یہاں علم کے مطابق عمل نہ ہو، علم کے مطابق عمل نہ ہو، ففیہ شبہ من الیہود، اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے۔ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے زندگی میں۔ یہاں کیا ہے بھائی؟ علم کی پابندی چھوڑ کر آزاد ہو گئے، کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں کے کاموں میں ملوث ہو گئے۔ تو علم کے مطابق عمل کر رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس علم ہو اور علم کے مطابق عمل نہ کرے، ففیہ شبہ من الیہود، تو ایسے لوگوں کے یہاں یہودیوں کی مشابہت پائی جاتی، کیونکہ یہودی یہی کرتے تھے، ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اور ایسے ہی جو لوگ بگڑ جائیں، ہے نا، بگڑ جائیں، کیسے بگڑ جائیں؟ علم کے مطابق نہیں بلکہ جہالت پر عمل کریں، عبادت کریں لیکن جہالت کی بنیاد پر، جو دل میں آئے، جو مرضی میں آئے، جو اچھا لگے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ففیہ شبہ من النصارى، ان کے یہاں عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ کیوں؟ عیسائی بڑی عبادت گزار، تقوی، طہارت، جھگی، کٹیا، ہے کہ نہیں؟ رہبانیت، بڑی عبادت لیکن جہالت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پہ نہیں۔ جس کو دیکھو اپنی مرضی کے مطابق عبادت گزار بنا گھوم رہا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کریں ان کے اندر عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اسی جملے کو امام سفیان ثوری نے کیا کہا تھا؟ من فسد من علمائنا، جن ہمارے علماء میں جن میں بگاڑ ہو جائے، پیدا ہو جائے، ہمارے جو علماء بگڑ گئے ان میں یہودیوں کی مشابہت، علماء بگڑ گئے یعنی علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، اور جو ہمارے عبادت گزار بگڑ گئے ان کے اندر عیسائیوں کی مشابہت۔ یعنی کیا مطلب؟ عبادت گزار بگڑ گئے، عبادت تو کر رہے ہیں لیکن بغیر علم کی، جہالت کی بنیاد پر عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے۔ تو یہاں پر بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہے نا، تاکید کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، یہ علماء ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے اپنے علم میں اللہ کا تقوی نہیں رکھا بلکہ حیلے اختیار کیے، رخصتوں کے فتوے دیے اور شاذ حدیثیں روایت کی۔ ایک طبقہ ایسے بھی مولویوں کا ہے، ایسے بھی علماء کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے یہاں زندگی میں تقوی نہیں ہے، نالج ہے، علم ہے لیکن تقوی نہیں ہے، حیلہ اختیار کرتے ہیں، کیسے اس کو جائز کریں، کیسے اس کو ناجائز کریں، کیسے ایسا عمل کر لیں اور درست بن جائے، یا غلط کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کے جائز قرار دینے کے لیے ہمارے پاس فلاں طریقہ ہے۔ تمباکو کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حشیش، بھنگ، نشوار،
گٹکا کھانے والے لوگ، ان کے پاس بڑے ہیلے ہیں کہ سب صحیح ہے، معذرت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری ان کے پاس تعویل ہے، کیونکہ نالج تو ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا تقویٰ نہیں رکھا، بلکہ ہیلے اختیار کی، رخصتوں کے فتوے دیے، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش، رخصتیں نکال کر کے، اور شاذ خبریں، شاذ حدیثیں روایت کی، ایسی حدیثیں جو شاذ ہیں۔ شاذ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شاذ سے کہتے ہیں جو ایک دم صحیح روایت کے مقابل کوئی روایت آ گئی ہو جو اپوزٹ ہو، اس کے خلاف ہو، ایک دم صحیح روایت، بخاری کی روایت میں یہ ہے اور دوسری کمزور روایت کے اندر، کمزور مطلب ضعیف نہیں، حکم کے اعتبار سے صحیح بنے گی، وہ حکم کے اعتبار سے ضعیف نہیں بنے گی، صحیح بنے گی، لیکن اس کے خلاف آیا ہوا ہے، اس میں حلال ہے تو اس میں حرام ہے، اس میں حرام ہے تو اس میں حلال ہے، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ۔ یہ راوی کی چوک ہوتی ہے، کسی راوی کی چوک ہوتی ہے تو ایسی روایت کر دیتا ہے، اور اگر ایک روایت صحیح ہے اور دوسری والی بالکل خلاف ہے اور وہ ضعیف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پہلے والی کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ اور محفوظ، جو اصل روایت تو محفوظ کہتے ہیں اس کو، اور جو اس کے خلاف گئی ہے وہ شاذ کہتے ہیں۔ اور جو ضعیف ہو سامنے، ادھر صحیح روایت ہے، ایک دم صحیح روایت ہے، اور اسے امام بخاری نے روایت کیا، مسلم نے روایت کیا، یا اگر امام بخاری مسلم نے نہیں روایت کیا، دوسروں نے روایت کیا ہے، تو روایت کرنے والے راوی ایک دم اونچے معیار کے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں ایک دم اپوزٹ کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اور وہ بیان کرنے والا راوی ضعیف ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منکر کہتے ہیں، اس کو منکر کہتے ہیں، وہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، یہ فرق ہے۔ بہرحال یہ بالکل سرسری ہے، یہ اصول حدیث آپ پڑھیں گے تو ذرا سا اور وضاحت سے پڑھیں گے، اس کا خلاصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ شاذ خبریں روایت کی، اور بعض لوگ، یہ دیکھیے آگے، اور بعض لوگوں نے اللہ پر جرأت و جسارت کرتے ہوئے حدیثیں گھڑ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کر دیا، ان کا علم ضائع ہو گیا اور ان کا انجام جہنم قرار پایا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے حوالے سے کوئی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی ہے، جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو وعید ہے حدیثیں گھڑنے والے، جھوٹ بولنے والوں، ہے نا؟ ایسے لوگ ہیں، دیکھ لو کتنی ساری روایتیں موضوع گھڑ گھڑ کے لوگوں نے بیان کر رکھی ہیں، موضوعات کی بھرمار ہے، اور علامہ ابن الجوزی نے، علامہ صنعانی نے، علامہ شوکانی نے، اور دیگر بہت سارے، علامہ سیوطی نے، ان بڑے بڑے علماء نے موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اور اخیر میں چلتے چلتے امام زمانہ علامہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کسر کو پورا کر دیا، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ لکھ کر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس کا کوئی اس دور میں متبادل نہیں ہے، دوست ہو کہ دشمن ہو کہ اپنا ہو کہ پرایا ہو، رات کے اندھیرے میں شیخ البانی کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھتا ہے اور صبح پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی ہے دنیا کے چپے چپے میں، حدیث کا حکم بیان کرو، البانی صاحب کا نام لے لو، البانی صاحب نے صحیح کہا ضعیف کہا ہے، دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، معصوم کوئی نہیں ہے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی ہے اس دور میں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جسے منتخب کر لے۔ تو ما تحت ادیم السماء اعلم بالحدیث من الالبانی، علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے کہا تھا، آسمان کی چھت کے نیچے اس دور میں حدیث رسول کا علامہ البانی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور یہ وہ حسن اعتراف ہے جو بجا طور پر علامہ البانی صاحب کے مقام کے لائق و زیبا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں میں، اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی ایک ایک حرف کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہرحال تو یہ بات چل رہی تھی کہ یہ بھی طبقہ ہے، ایسے بھی مولوی ہیں، یعنی یہ بات چل رہی ہے کہ دیکھو کیسے کیسے علم کے باب میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کہاں گیا اخلاص، کہاں گئی للہیت،
کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی منصب چاہتا ہے، یہ سب حالت ہے آج۔ بہرحال کہتے ہیں ان تمام قسم کے لوگوں نے علم کا بڑا حصہ روایت کیا اور مجموعی طور پر علم سے خوب آسودہ ہوئے۔ پھر ان کے بعد کچھ نااہل لوگ آئے جن کا علم و عمل میں نقص و خلل نمایاں ہو گیا۔ یہ حالات پر تبصرہ۔ اور ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے ظاہری طور پر علم سے نسبت رکھا۔ یہ متعلمین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ متعلمین ہیں، علمی دعوے داران۔ پختگی اور گہرائی سے علم حاصل نہ کیا سوائے بالکل معمولی چیز سے، جس کے ذریعہ لوگوں کو وہم میں ڈالا کہ وہ علماء فضلاء ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ دیکھ لو، حلیہ، وضاقتہ، رہن سہن، مائک، اسٹیج، کتابوں کا گٹھر، بینر، اسٹیج، ساری چیزیں ایسی بنائی جاتی ہیں، اور اتنے سارے پروگراموں کی کثرت اور الگ الگ ٹاپک اور الگ الگ رنگ برنگے ہے نا بینر اور اشتہارات، آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تو عالم کوئی نہیں ہوگا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کے ذریعہ لوگوں کو وہم میں ڈالا کہ وہ علماء فضلاء، اپنے آپ کو علماء فضلاء کی حیثیت سے پیش کیا۔ اچھا، ایک طرف یہ کرتے وہی کام ہے، لیکن کبھی کبھی بیچ بیچ میں کہتے بھی رہتے ہیں ہم عالم نہیں ہیں۔ یہ بھی دھوکہ دینے والا کام ہے۔ عالم آپ نہیں ہیں تو اپنے کردار سے آپ ثابت کیجئے کہ آپ عالم نہیں ہیں نا۔ آپ نے اپنا رویہ بنا رکھا ہے علماء کا، اور بیچ بیچ میں اپنی پارسائی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم علماء نہیں۔ علماء نہیں ہیں تو آپ سوالات کے جوابات کیوں دیتے ہیں؟ علماء نہیں ہیں تو آپ ہر مسئلے پر تقریریں کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کبھی تصور بھی نہ گزرا کہ وہ اس علم کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ یہ بات ہم کہہ دیں، ہمارے علماء کہہ دیں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو نیتوں پر حملہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ نیتوں کا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا کردار سامنے ہے، تمہارا کردار سامنے ہے، اس کردار پر یہ بات ہو رہی ہے۔ نیت کا کہاں مسئلہ ہے؟ نیت تو اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن تمہارا کردار سامنے ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں بکر بن عبداللہ کیا نام ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں پختگی اور گہرائی سے علم حاصل نہ کیا سوائے معمولی چیز سے، جس کے ذریعے لوگوں کو وہم میں ڈالا کہ وہ علماء فضلاء ہیں۔ ان کے ذہنوں میں کبھی تصور بھی نہ گزرا کہ وہ اس علم کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ اس علم کے ذریعے اللہ کی قربت اگر حاصل کرنا مقصود ہوتا نا تو علم حاصل کرتے، ہے نا؟ 4 پنے 4 مسائل والے اسٹیجوں پر، ممبروں پر دنیا کو دعوت اور تعلیم و تربیت دینے کا کام کرنا، اپنے آپ کو اس کا سب سے زیادہ حقدار نہیں سمجھتے۔ بہرحال کیونکہ انہوں نے، یہ دیکھیے، کیونکہ انہوں نے کوئی استاذ دیکھا ہی نہیں، ان لوگوں نے کوئی استاذ دیکھا ہی نہیں جس کی علم کے باب میں اقتدا کی جائے، یعنی علم کے باب میں قابل اعتبار علماء کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ ہاں، کاغذ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے کاغذ مل جائے، کہیں سے کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے جس کو شو کرنے میں آسانی ہو، بتانے میں آسانی ہو کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں سرٹیفکیٹ، شہادت یافتہ ہیں، سند یافتہ ہیں، کیونکہ انہوں نے استاذ دیکھا ہی نہیں جس کی علم کے باب میں اقتدا کی جائے۔ لہٰذا ان کی حالت کیا بھائی؟ دیکھ لو، آپ لوگ بھی سن لو ذرا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لہٰذا وہ بھن بھناتی مکھیوں مچھروں کی طرح ہر کس و ناکس کے پیچھے بھاگنے والے ہو گئے۔ یہی حال ہے، بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب قابل اقتدا علماء کی شاگردی ہی نہیں ملی ہے، قابل اقتدا علماء کی ہے کہ سامنے بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ان کو ملا، اس کی توفیق ہی نہیں ملی، نہ اس کی چاہت انہوں نے کی، تو ان کی حالت کیسی ہے؟ بن بناتی مکھیوں مچھروں کی طرح ہر کس و ناکس کے پیچھے بھاگنے والے ہو گئے۔ ان میں مدرس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ان میں مدرس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مہنگی مہنگی کتابیں جمع کر لے، کسی دن ان پر نظر ڈال لے، اور جو کچھ ذکر کرے اس میں تصحیفی غلطی کرے، اسے صحیح طور پر ثابت نہ کر سکے۔ یہ چونکہ علامہ ذہبی نے اپنے دور میں یہ بات کہی ہے، تو اس وقت
اسی طرح کی فضا تھی نا حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے، اس میں جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، یعنی اس وقت علمی دعوے داری تعلم یہ اس وقت کے ماحول کے حساب سے، حدیثیں پڑھنے پڑھانے میں کیا کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، عالم نہیں ہے، علم والا نہیں، لیکن حدیث کا درس دے رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، تو حدیث پڑھائے گا تو کیا کیا کرے گا؟ تصحیفی غلطیاں، کیا کہا؟ تصحیفی غلطیاں، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ لفظ حنیف ہے کہ حنیف ہے نا، عبید ہے کہ عبید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر عقیل ہے کہ عقیل، نہیں معلوم اسے، کچھ بھی بس جیسے تیسے بولتا جا رہا ہے۔ اور جو محدث ہوتے ہیں صحیح معلوم علم والے، وہ ان فرقوں کے ذریعے جانتے ہیں کہ یہ راوی کہاں تک ثقہ ہے کہاں تک غیر ثقہ ہے، عقیل ہے تو کہاں کا راوی، عقیل ہے تو کہاں کا راوی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس میں پڑھانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مہنگی مہنگی کتابیں جمع کر لے، کسی دن ان پر نظر ڈال لے، یعنی کبھی اٹھو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لے، اور جو کچھ ذکر کرے اس میں بھی تصحیفی غلطی کرے، اسے صحیح طور پر ثابت نہ کر سکے۔ کہتے ہیں لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے نجات اور معافی چاہتے ہیں، خواستگار ہیں، جیسا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا نہ میں عالم ہوں نہ کسی عالم کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو ذلت ہے، پستی ہے، لیکن لوگ اس کو تعریف کے طور پر بیان کرتے ہیں، میں عالم نہیں ہوں نہ کسی عالم کو دیکھا، لیکن کارنامہ بڑا لے کے پیش کر رہا ہوں، کارنامہ بڑا ہے، اتنی خدمات، اور جیسے یہ کہتے ہیں کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں عالم کو میں نے کبھی دیکھا ہے، لیکن اتنا بڑا کارنامہ کر رہا انجام دے رہا ہوں، ایسے ہی ان کے چاہنے والے، ان کے پیچھے جو دیوانے ہوتے ہیں نا سمجھ بہت سارے، وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نہ عالم ہے یہ، نہ کبھی عالم کو دیکھا ہے، یہ تو ہے فلاں پیشے سے تعلق ہے، فلاں کام سے تعلق ہے، فلاں جاب سے تعلق ہے، فلاں میدان سے اس کا تعلق ہے، اس کے باوجود اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہے نا؟ ایسے کتنے واقعات موجود ہیں ان کے چاہنے والے۔ تو یہ سب چیزیں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی پرانی بات ہے۔ آج کل کے حالات علامہ ذہبی اگر دیکھتے تو کیا کہتے؟ تو بہرحال یہاں پر یہ بات ان کی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد پھر آگے اعلام الموقعین کی بات آگے آپ کے سامنے آ رہی، اور یہ آخری بات ہے، اس پر یہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن جریج، ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی سوانے میں ہے، فرماتے ہیں ولید بن مسلم کہتے ہیں میں نے اوزاعی، سعید بن عبدالعزیز اور ابن جریج سے پوچھا آپ لوگوں نے کس کے لیے علم حاصل کیا؟ ارے اس زمانے میں بھی یہ مسئلے چلتے تھے نا، اس دور میں ان علماء سے پوچھا آپ لوگوں نے کس کے لیے علم حاصل کیا؟ بہت اچھی طرح سننا، بہت عظیم الشان مطلب یہ بات ہے، عبارت جو آ رہی ہے، آپ لوگوں نے کس کے لیے علم حاصل کیا؟ کس کے لیے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے لیے، دنیا کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، کس کے لیے؟ تو کس کے لیے علم حاصل کیا؟ تو سبوں نے جواب دیا اپنی ذات کے لیے، سوائے ابن جریج کے کہ انہوں نے کہا میں نے اسے لوگوں کے لیے حاصل کیا۔ دو جواب آیا نا، زیادہ تر لوگوں نے کہا اپنی ذات کے لیے، ابن جریج نے کہا لوگوں کے لیے حاصل کیا۔ آگے کیا کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں میں کہتا ہوں واہ کیا خوب سچائی ہے، جبکہ آج اگر آپ کسی بودے فقیہ سے پوچھیں، بودے غبی ہے نا، نادان، نا سمجھ قسم کا، سوجھ بوجھ جس کے پاس زیادہ نہ ہو، بودے فقیہ سے پوچھیں کہ آپ نے کس کے لیے علم حاصل کیا ہے، تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ میں نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ یہ پہاڑوں جیسے امت کے ائمہ اور علماء یہ ہمت نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم نے اللہ کے لیے حاصل کیا ہے، اللہ کے لیے حاصل کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں اخلاص اتنا تھا کہ سوچتے تھے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے کیا اس کا معیار اللہ کے لیے والا ہے، اس لیے وہ ہمت نہیں کر پاتے تھے کہنے کے لیے کہ میں نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ بڑی تعداد تو کہتی تھی کہ میں نے اپنی ذات کے لیے علم حاصل کیا ہے، کہ سیکھ لوں، علم مل جائے، جہالت ختم ہو جائے، اپنے لیے حاصل کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے، ابن جریج جیسے کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کے لیے حاصل کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کر سکوں، لیکن کوئی یہ نہیں ہمت کر پاتا تھا جلدی کہ کہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ لیکن آج بودے فقیہ، اور آج اس دور میں 24 میں 2024 اور 46 15 1400
اس وقت کیا یہ بود فقیہ کی مثال دی ہے. امام ابن القیم نے کیا بات کہی؟ بود فقیہ، یعنی ایک آدمی فقیہ عالم ہے لیکن بہت زیادہ علم کی گہرائی نہیں ہے، بودا ہے، غبی ہے نا، کند ذہن ہے، ایسا سمجھ لیں آپ. اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ آپ نے کس کے لیے علم حاصل کیا تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ میں نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا، حالانکہ وہ جھوٹ بولے گا، دراصل اس نے دنیا کے لیے علم حاصل کیا ہے. ہائے علم و معرفت والوں کی کتنی قلت ہے. تو بھئی اس وقت بود فقیہ کی مثال دے کر کے سمجھائے کہ بودا فقیہ کہہ دے گا کہ میں نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا، اور آج تو سارے جہلا اس بات کو چیخ کے کہتے ہیں اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو واقعی کس قدر علم کی قلت ہوتی جا رہی ہے. امام ابن القیم کی بات ہے، یہ اعلام الموقعین کے اندر سے نوٹ کیا گیا ہے. اور آج کل کے دور میں اعلام الموقعین اور آج کے دور میں کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 700-750 سال کا فاصلہ ہے. سمجھ رہے ہیں یہ. اچھا، اس کے بعد سیر اعلام النبلاء کی بات تھی، یہ سیر اعلام النبلاء کی بات تھی. دوسری جو بات آ رہی نیچے والی وہ امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں نقل فرمائی ہے. تو سیر اعلام النبلاء کا دور اور ایسے ہی اعلام الموقعین کا دور ایک ہی ہے، دونوں شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اسی طرح اخیر میں محدث نہیں ہے، یہ محدث ہے، یہ ملہم، محدث و ملہم. محدث جس سے بات کی جائے، ملہم جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جائے. یہ دونوں صفتیں، یہ دونوں القاب کس کے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. محدث کہلاتے تھے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کوئی بات ڈالے. ٹھیک ہے، تو محدث و ملہم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خط میں فرماتے ہیں. کوئی خط لکھا تھا، ظاہر خلیفہ وقت تھے، خط لکھا ہوگا. اس میں خط میں کیا لکھا تھا؟ جس کی نیت حق کے بارے میں خالص ہوگی، خواہ اس کی ذات کے خلاف ہی ہو. جس کی نیت حق کی بابت خالص ہوگی، خواہ اس کی ذات کے خلاف ہی ہو، یعنی اپنے خلاف ہی ہو اس کی بات، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا. آدمی اللہ کے لیے مخلص ہو، چاہے بظاہر اس کی ذات کا نقصان ہی ہو رہا ہو، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جتنے ایشوز ہوں گے، جتنے مسائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اکیلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے. اور جو ایسی چیز سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا جو اس میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے عیبدار کر دے گا. ایک آدمی اپنے آپ کو دکھاتا ہو کہ میں علم والا ہوں، حالانکہ علم نہیں ہو اس کے پاس، تو پھر یہ ڈھونگ ہے کہ نہیں ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے. تو آخر اس کا پردہ کبھی فاش ہوگا کہ نہیں فاش ہوگا؟ جب پردہ فاش ہوگا تو ذلیل ہوگا. تو یہ جو بات کہی نا کہ اور جو اپنے آپ کو آراستہ کرے گا جو اس میں نہیں ہوگی، یعنی من تزین بما لیس فیہ، جو ایسی چیز سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، ثابت کرے کہ میرے پاس یہ ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اور اس کے اندر وہ چیز نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے عیبدار کر دے گا. یعنی بہت جلد اس کا یہ راز، اس کا یہ دھوکہ لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا، اور وہ عیب اس کا کھل جائے گا، بے نقاب ہو جائے گا. تو بہرحال اخلاص کے حوالے سے یہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قیمتی باتوں کا مجموعہ. اور آپ دیکھیے چند صفحات میں ہم نے نہ جانے کتنے ائمہ کے اقوال، ان کی سیرت کی باتیں، ان کے فرمودات اور سلف صالحین کے اس کی سیرت کے نمونے ہم نے پڑھ لیے، جس سے ہمیں اخلاص سے متعلق بہت ضروری باتوں کا علم ہو گیا. اور خاص طور پر یہ اخلاص کا پہلو علم کے باب میں، تعلیم کے باب میں، دعوت کے باب میں، کیونکہ عنوان کتاب کا تعلم ہے، علمی دعوے داری اور علمی خیانت سے متعلق کے مسئلہ ہے، اس لیے یہ باتیں اس تناظر میں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہر طرح کے ان امور سے جو اخلاص کو بدنما کرنے والے ہوں، اسے ضائع کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، دنیا ہو، شہرت ہو، مقبولیت ہو، یا ایسے ہی تعریف ہو، ستائش ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے میں، پڑھانے میں، بتانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں کسی بھی طریقے سے اللہ عز و جل ہر طرح کی ریاکاری سے، ہر طرح کے خلاف اخلاص چیزوں سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔